السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس پوسٹ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث پیش کی گئی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف و خطرہ نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کرو گے۔ اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد پوسٹ بنانے والے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی امت سے شرک کا کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے، چنانچہ یہ فتوے لگانا کہ کوئی شرک کر رہا ہے یہ غلط ہوگا۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ پوسٹ بنانے والے نے اس حدیث سے جو مسئلہ اخذ کیا ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کا مطلب علماء کرام نے یہ بیان نہیں کیا جو پوسٹ بنانے والے بھائی نے ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَأَنَّهَا لا ترتد جملتاً وقد عصمها اللہ تعالی من ذلك، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کی امت پوری کی پوری مرتد ہو جائے، پوری کی پوری کافر اور مشرک بن جائے، اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو محفوظ رکھا ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں ای علی مجموعکم لأن ذلك قد وقع من البعض اعاذنا اللہ تعالی، کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ خوف و خطرہ نہیں ہے کہ میری ساری کی ساری امت شرک میں واقع ہو جائے گی، البتہ کچھ لوگ شرک میں واقع ہو سکتے ہیں۔ اور یہ مفہوم جو امام نووی رحمہ اللہ نے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے اس کی تائید آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دیگر احادیث سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث وہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ جناب عائشہ سے روایت کرتے ہیں، اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، کہ قیامت واقع ہونے سے پہلے پہلے وہ وقت آئے گا کہ جب لات اور عزیٰ کی دوبارہ عبادت ہوگی۔ تو اس حدیث میں خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کر دیا کہ آپ کی امت میں شرک واقع ہوگا۔ اور دوسری حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں جناب ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں اس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت واقع ہونے سے پہلے وہ وقت آئے گا کہ جب دوس قبیلے کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت کی عبادت کریں گی اور وہاں عبادت کے لیے آیا کریں گی۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو ان دو احادیث سے معلوم ہوا کہ آپ کی امت میں شرک ہوگا، کفر واقع ہوگا۔ تو ان دو احادیث نے اس بات کی تائید کر دی کہ وہ حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف و خطرہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا خوف و خطرہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت شرک میں واقع ہو جائے، البتہ آپ کی امت میں کئی ایسے لوگ رہیں گے جو شرک کرنے والے ہوں گے۔ اس کی تائید ان دو احادیث سے ہوگی جو میں نے ابھی بیان کی ہیں، اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ آج اگر آپ دنیا پہ نگاہ دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہیں ہندو گائے کی عبادت کر رہے ہیں، کہیں مورتیوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور دیگر کئی قومیں بھی غیر اللہ کی عبادت کر رہی ہیں۔ تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یقیناً یہ سب کے نزدیک شرک ہے، اور یہ آج کل کے ہندو وغیرہ آپ کی امت میں سے ہیں۔ تو شرک تو آپ کی امت میں ہو رہا ہے، اور ساری دنیا اس کو ماننے پہ مجبور ہوگی کہ شرک واقعی ہو رہا ہے۔ اس لیے اس حدیث سے یہ مطلب نکالنا کہ آپ کی امت میں شرک بالکل نہیں ہوگا یہ غلط ہے۔ اور اس کی مزید تائید کے لیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 4015، اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 2961۔ اس حدیث میں آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں فقر کا، غریبی کا خوف و خطرہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کی امت میں
غریب لوگ نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ آج کل کتنے ہی لوگ ہیں جو غریب اور فقیر اور مسکین ہیں، جبکہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے تمہارے بارے میں فقیری کا خوف و خطرہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ خوف و خطرہ نہیں ہے کہ میری پوری امت جو ہے وہ غربت میں، فقیری میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں شرک کا خوف و خطرہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت شرک میں واقع ہو جائے، اس بات کا خوف و خطرہ نہیں ہے۔ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔